نور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، بس خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ خیر وہ گھر پہنچی، کھانا کھا کر برتن سمیٹے اور کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سارے قصے کے بارے میں مشی کو بتا دے، لیکن پھر سوچا کہ اسے خواہ پریشان کرے گی۔ شام میں مشی کا میسج آیا۔ اس نے حال چال پوچھا اور دن کیسا رہا۔ اس نے سب بتا دیا، اس ٹریجڈی کو چھوڑ کر۔ شام میں نور اور باقی سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو روہیل بھائی نور سے مخاطب ہوئے۔ نور، آج دن کیسا رہا تمہارا؟ تم نظر ہی نہیں آئی آج مجھے۔ نور چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ روہیل بھائی اسی یونی میں پڑھتے تھے اور وہ فزکس ڈپارٹمنٹ سے تھے، جبکہ نور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے تھی۔ روہیل کے 2 سیمسٹرز رہ گئے تھے۔ نور نے بھائی کی بات سنتے ہی ہاں میں سر ہلا دیا کہ دن ٹھیک تھا۔ نور بھائی سے اکثر یونی میں مل لیتی تھی اور اگر کوئی کام ہوتا تو ہیلپ بھی لے لیتی تھی ان سے، اور اکثر کیفے میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ رات ہوتے ہی وہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ وہ مشی سے علی کا نمبر لے کر اسے تھینکس کر دے، لیکن مشی کو کیا بولتی، اس لیے وہ سو گئی، یہ سوچ کر کہ صبح یونی میں ہی اسے بتا دے گی۔ صبح اٹھ کر نور نے نماز ادا کی، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ابھی اٹھنے ہی لگی تھی کہ امی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرائی۔ سمن نے نور کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولی کہ نور، تم میری بیٹی نہیں بلکہ میرے دل کا نور ہو۔ کبھی بھی پریشان ہو کسی بات سے تو اپنی مما سے کوئی بات نہ چھپانا۔ نور گھبرا گئی اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ضرور مما، یہ کہہ کر سمن اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ نور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ یونی جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ نور آج کلر ڈریس میں تھی، بلو شرٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ مشی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مشی آئی تو حال چال کے بعد وہ دونوں یونی کے لیے نکل گئیں۔ مشی نیچر سے بہت اچھی لڑکی تھی، بس بولتی تھوڑا زیادہ تھی اور خوش مزاج بھی بہت تھی۔ ہاں تو مس نور، علی سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ مشی نور سے مخاطب ہوئی۔ نور اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ اسے کل والے قصے کا تو نہیں پتہ چل گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ مشی زور سے ہنس پڑی۔ ارے مذاق کر رہی ہوں نور تم سے، تم اتنا پریشان کیوں ہو گئیں؟ وہ اس دن کیفے میں تم اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اس لیے پوچھ لیا۔ نور نے غصے سے مشی کو دیکھا لیکن دل میں مطمئن ہو گئی۔ وہ لائبریری کے جانب بڑھنے لگیں کیونکہ آج ان دونوں کو اسائنمنٹ بنانی تھی اور یہ کام وہ لائبریری میں ہی کر سکتی تھیں کیونکہ وہاں بولنا الاؤ نہیں ہوتا اور وہ دونوں صرف وہیں خاموش رہ سکتی تھیں۔ جب فارغ ہو کر وہ لائبریری سے باہر آئیں تو اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک گئیں۔ وہ علی تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے بولا کہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو بتائیے گا، میں کر دوں گا۔ مشی نور کی طرف دیکھ کر مسکرائی لیکن نور نے اسے گھورا۔ اتنے میں مشی کی کال آ گئی اور وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ وہ دونوں بھی پیچھے چلنے لگے۔ نور میڈم، اب آپ کیسی ہیں؟ ہوپ کہ آج آپ بہتر ہوں گی۔ نور نے بوکھلا کر علی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہ تھے جس سے نور اندازہ کرتی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ نور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے نور، یہ یونی لائف بہت عجیب ہے۔ آپ جتنا اچھا بنیں گے لوگ اتنا سر پر سوار ہوں گے، اس لیے خیال کریے گا۔ اور ایک بات اور، یہاں کسی بھی انسان سے بھول کر بھی پیار مت کیجیے گا۔ کوئی نہیں آپ کا ہوگا کبھی بھی، سب ٹائم پاس ہیں۔ نور کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ایکسپریشن دے۔ اتنے میں مشی آ گئی۔ تو ہو گئی آپ لوگوں کی میٹنگ؟ مشی نے نور کو سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو نور نے اسے غصے سے دیکھا۔ خیر، نور گھر واپس آ گئی۔
لیکن اس کے دماغ میں وہ لفظ بار بار گونج رہے تھے کہ یونی میں کبھی کسی سے پیار نہ کرنا۔ کچھ دن بعد ایگزامز اسٹارٹ ہو گئے۔ نور سب کچھ بھول کر اپنی تیاری میں لگ گئی۔ زیادہ مشی سے بھی بات چیت نہیں ہوتی تھی اور وہ ان دنوں میں خود کو بہت مصروف کر چکی تھی۔ ہر بات کو بھول کر اس نے پیپرز کی تیاری میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔